اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس کے آمد کے ساتھ ہی جناب ہر شخص اس کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دم چاق و چوبند ہو جاتے ہیں، لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں اس ماہ مبارک کی آمد کی خبر سنتے ہی۔ اسلامی مہینوں کی جہاں بات کی جائے تو ماہ رمضان المبارک افضل مہینہ ہے تمام مہینوں میں، اور یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم، فرقان حمید جیسی کتاب اتاری۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، محبت بانٹنے کا مہینہ ہے، رزق میں برکت ہو جاتی ہے اس ماہ مبارک میں، اور کس قدر فیوز و برکات اس ماہ مبارک کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے فرمان عالی شان بھی اس ماہ مبارک کے تعلق سے ملتے ہیں، اور آپ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم، اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک عطا فرما۔ عافیت کی دعا فرمائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقینی طور پر یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے، اور اس دعا کے ساتھ تاکہ ہم اس ماہ مبارک کو حاصل کر سکیں، اس مہینے میں داخل ہو سکیں۔ اب جس طرح سے استقبال کی بات آتی ہے، جیسے کہ ہماری بہنیں بھی جانتی ہیں، ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم مہمان کی آمد سے قبل ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہم اس وقت کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں یا مہمان کو بھرپور طریقے سے ٹائم دے سکیں۔ تو بالکل اسی طرح یہ ماہ مبارک بھی مہمان مہینہ ہے، اور اس مہمان مہینے کی آمد کی تیاری کیسے کی جائے، کون سے کام ہمیں رمضان سے پہلے کر لینے چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معمولات ہمیں بتائے ہیں وہ کیا ہیں، اس کی تمام تفصیلات ہم اپنی جو مذہبی اسکالر ہیں ہمارے ساتھ آج کے پینل میں موجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے جانیں گے۔ جناب استقبال و اہتمام ماہ رمضان آج کا عنوان ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں، بالکل جداگانہ ان کا انداز بیان ہے، انداز تکلم ہے، بہت پر اثر اور جامع گفتگو فرماتی ہیں۔ دونوں ہی مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں سعدیہ آپا؟ خوش آمدید میری پہچان میں آپ کو۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت رونق افروز ہیں ہماری اس بزم میں، ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ دونوں مہمان شخصیات کو ہم ویلکم کرتے ہیں میری پہچان میں۔ سعدیہ انصاری صاحبہ، آپ کی جانب بڑھوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کا استقبال کس طرح سے فرماتے تھے، یہ ارشاد فرما دیجئے، اس میں کیا اہتمام فرماتے تھے، کیا معمولات سرکار دو عالم امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کرتے تھے، ارشاد فرمائیے گا اس تعلق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بے شک رمضان المبارک کا اہتمام اور اس کا استقبال، اس کی عزت اور احترام حضور پر نور علیہ السلام کی ذات اقدس سے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت مبارکہ میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، باضابطہ اس کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ جس خطبہ مبارک کا آپ نے ذکر کیا، بڑا جامع خطبہ ہے، مختصر ترین، اس میں جو اتنی خوشخبریاں، اتنی بشارتیں اس خوشخبریاں اس خطبے میں ہیں کہ جس کو ضرور تھوڑا سا دہراؤں گی میں مختصراً، کہ ایک فرض جس کا 70 فرائض کی برابر، ایک نفل جس کا ایک فرض کی برابر، یہ صبر کا مہینہ، اور اس میں وہ رات جس میں نزول قرآن ہوا، آسمانی دنیا کے اوپر آیا ہے، جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ شعبان المعظم کے اندر کثرت سے ایک تو روزے رکھا کرتے، اور پھر آپ نے یہ بھی اس طرف امت کو بلایا کہ اس کی اہتمام کی، اس کے استقبال کی تیاریاں کس طرح سے کرو۔
تو یہ اس خطبے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت کو بامقصد اور بھرپور عملی زندگی گزارنے کی اس خاص الخاص مہینے میں ترغیب فرمائی ہے. بے شک سبحان اللہ. ماہ رمضان المبارک سے آپ اتنی محبت رکھا کرتے کہ رجب المرجب میں اس کی دعا فرماتے, اور پھر جب چاند نظر آ جاتا تھا ماہ رمضان المبارک کا تو اتنی محبت سے کہ چاند بہت ہی خیر و برکت والا ہے, اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے دریافت فرمایا کرتے کہ یہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے, اور پھر آپ فرمایا کرتے خود کہ یہ وہ مہینہ جو ہے اس میں تم داخل ہو رہے ہو, اس کا تم استقبال کر رہے ہو جس میں پہلی ہی رات میں تمام اہل قبلہ کو بخش دیا جاتا ہے اور ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو یہ کیفیت اتنی خوبصورت ہمیں نظر آتی ہے اس کا اہتمام, اس کا استقبال, اور آپ کے معمولات تو سبحان اللہ شروع ہی ہو جایا کرتے تھے شعبان المعظم کی عبادتوں اور روزوں سے, لیکن اس ماہ مبارک میں آپ کی خشیت اور محبت خصوصی طور پر بڑی عروج پر ہوا کرتی تھی کہ آپ راتوں کا قیام بھی بڑھا دیا کرتے تھے اپنا, اور وہ نماز تراویح کا بھی اہتمام اور تسبیح و تحلیل بھی اور ذکر و فکر کی جو کیفیت ہے وہ آپ کے معمول میں شامل ہو جایا کرتی تھی, اور نماز تہجد آپ زیادہ ذوق اور شوق سے فرمایا کرتے تھے. اسی طرح سے صدقہ و خیرات کے اندر آپ کا یہ عالم تھا کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت تھی. بخاری شریف کی حدیث مبارک میں آیا ہے کہ تمام عام مہینوں کی اس سے زیادہ کثرت سے جو ہے آپ کا صدقہ اور خیرات جاری و ساری ہو جاتا تھا اس مہینے میں. ہر رمضان المبارک کے اندر ظاہر تلاوت قرآن مجید فرقان حمید تو اپنی جگہ اور ختم قرآن اپنی جگہ, لیکن جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر روزانہ آنا اور دورہ قرآن جس میں ایک سماعت فرما رہے ہیں تو ایک تلاوت فرما رہے ہیں, تو یہ بھی بہت ہی ایک معمول کا ایک حصہ رمضان مبارک کے اندر ہو جایا کرتا تھا. پھر آپ نے سحری افطاری کے لیے کا اہتمام کا بھی ہم سب کو جو ہے وہ تعلیم فرمایا ہے کہ سحری ضرور لیا کرو, چاہے گھوٹ پانی سے ہو, اور سحری کھایا کرو, اس کے اندر برکت ہے, اور سحری سے قوت حاصل کرو دن کی عبادتوں کے لیے. تو یہ آپ کا طریقہ تھا, اور سحری میں آپ خود تاخیر فرماتے اور افطار میں آپ خود جلدی فرماتے, چاہے وہ ایک کھجور سے ہوتی یا ایک گھوٹ پانی سے. اسی طرح سے آپ دن کو قیلولہ فرمایا کرتے تھے, اور دن کو قیلولہ کے لیے بھی آپ نے تعلیم فرمایا کہ اس کو لو تاکہ رات کو تمہاری عبادتوں میں تمہاری مدد ہو سکے. پھر اس کے علاوہ مغرب اور عشاء کے درمیان آپ غسل فرمایا کرتے تھے اور تر و تازہ اور کمر کس لیا کرتے تھے, اور آخری ایام کے اندر آپ کا اعتکاف بھی تمام جگہوں پر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے, لکھا ہوتا ہے. یعنی رمضان مبارک شروع ہوتے ہی جو ایک خشیت اور ایک آپ کا چہرے اقدس کا جو ہے رنگ متغیر ہو جانا اور کمر کس لینا اور حضور اللہ کے حضور میں بہت زیادہ گریہ وزاری کے ساتھ اپنی دعاؤں کو اور عبادتوں کو پیش کرنا, تو یہ پوری سیرت مبارکہ کے انمول موتی ہیں جو ہمیں یہ اس طرح سے ملتے ہیں. سبحان اللہ. اب زنیرہ صاحبہ, جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے, آپ کے معمولات کے تعلق سے سعدیہ انصاری صاحبہ نے ارشاد فرمایا, میں چاہوں گی قرآن مجید فرقان حمید میں ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے کیا ارشادات ملتے ہیں, فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک چونکہ ہمارا مقصد حیات اور زندگی گزارنے کا ایک لاہ عمل ہے, تو گریجولی دیکھتے جاتے ہیں احکامات کو. جیسے پورے قرآن پاک سے بے شمار مقامات پر ہمیں ایک چیز کی ترغیب مل رہی ہے کہ تقوی, جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا تقوی اختیار کرو. اب تقوی کا عام ترجمہ ہم کرتے ہیں پرہیزگاری, یعنی گناہوں سے بچنا, یا جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے بچنا, اور جن کا حکم دیا ہے وہ کرنا. لیکن اس کو اگر آپ لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اوور آل ہم کہتے ہیں کانشیسنس, احتیاط, کہ زندگی کے ہر معاملے میں انسان محتاط رویہ اختیار کرے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یعنی اب اگر تم نے یہ وعدہ کر لیا ہے اللہ سے کہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو تو اس کا تقوی بھی اختیار کرو. اب تقوی اختیار کیسے کریں؟
قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ جو ماہ رمضان المبارک ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کو واضح کر دیا. اور قرآن کیا ہے؟ وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا واضح پیغام ہے، اور وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے. پھر اگلی آیت مبارکہ یعنی کہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یہ کانشیسنس، یہ پرہیزگاری، یہ تقوی، یہ ہدایت، یہ گائیڈنس تمہیں کہاں سے ملے گی؟ ایک آسان طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے رکھ لو. ترجمہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر میں نے روزے فرض فرمائے جیسے تم سے پچھلی امتوں پہ بھی فرض فرمائے گئے تھے، تاکہ تم تقوی کا حصول کر لو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو ایک ایک حکم واضح ہے کہ ماہ رمضان المبارک جیسے آپ نے شروع میں بھی بیان فرمایا خیر و برکت کا مہینہ. دیکھیں اس میں چھوٹی سی اگزامپل میں دینا چاہتی ہوں کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے یا جس سے اس کا مفاد وابستہ ہوتا ہے، تو ایک انسانی نفسیات ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی گڈ بکس میں رہے یا اس سے قریب ہو یا اس سے بانڈنگ کرے. اور یہ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، تھوڑا سا وقت لگانا پڑتا ہے. یعنی کچھ الگ سے ہٹ کے فرض کریں زندگی میں کسی رشتے میں تھوڑے مسئلے پیدا ہو جائیں، چاہے وہ اسپاؤس کا ہو یا ماں باپ کا یا کسی کا، تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا وقت دے دیں، تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں، اپنا بیہیویئر چینج کر لیں، تو وہ جو تعلق میں کہیں کمی کوتاہی ہو گئی تھی یا کہیں دوری خدا نہ خواستہ پیدا ہو گئی تھی، وہ دوبارہ مستحکم ہو جائے گا اور انشاءاللہ مزید مضبوط ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اس کا فضل و کرم کہ یوں تو 12 مہینے ہی ہمیں کانشیس رہنا ہے، متقی رہنا ہے، پرہیزگار رہنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مہینے میں آسان فرما دیا کہ اگر کوئی شخص ڈرتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، میں گناہ سے بچ نہیں سکوں گا، تو اس کو کہا 1 مہینے پریکٹس کر لو. اور کتنی خوبصورت بات ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جس بھی چیز کو متواتر کرتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں اس کی اتنی عادت ہو جاتی ہے، ہم اتنے یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے ہم پر فرض فرمائے، ہم پر تقوی کا حصول فرض فرمایا، اور یہ آسانی بتا دی کہ روزہ تمہیں متقی بنا دے گا. اور آخر میں بس میں ایک بات یہ کہوں گی کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے. رمضان کے معنی مطلب اس کو اگر میں آسان جلا دینا، پاؤں کا جلنا. روزہ صرف کیلریز کو برن نہیں کرتا، روزہ گناہوں کو بھی برن کرتا ہے. یعنی ہمارے جسم سے نجاستیں اور ٹاکسکس اور فیٹس اور ایکسٹرا مادے جو ہیں زہریلے وہ نکال ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے. مزید اس تعلق سے یعنی ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے جناب ہم گفتگو کریں گے. اس وقت ہمیں جانا ہے ایک وقفے پر. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر جناب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جس طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے ماہ رمضان المبارک کے استقبال اور اہتمام کے تعلق سے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے، اس کی آمد سے قبل ہی کیسے اس کا استقبال کریں، کیا اہتمام کیا جائے، رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے اس ماہ مبارک کے حوالے سے، یہ بھی ہم نے جانا. سعدیہ انصاری صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں. جناب سعدیہ انصاری صاحبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہیں، جو سیرت مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی روشنی میں ہم جانیں گے روزے کی اہمیت اور اس کی فضیلت. فرما دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزہ جو ہے وہ بھوک اور پیاس کی طرف نہ بڑھنے کا صرف نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو اتنا خوبصورت اس مختصر سی حدیث نے پیش کیا ہے کہ جس میں حضور پرنور آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے ایمانی کیفیات کے ساتھ اور اجر آخرت کی نیت سے، یعنی ایمان اور احتساب دونوں کے ساتھ جس نے روزہ رکھا اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ مادر بطن سے ابھی پیدا ہوا. اللہ اکبر. کس قدر مختصر ترین اور جامع ترین یہ جو ہے حدیث مبارکہ ہے
اس کے ساتھ ہی کثیر اور حدیث مبارکہ بھی ہیں، اور اس میں بحقی شریف کی ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ روزہ اور قرآن دونوں موجب شفاعت ہوں گے۔ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ بھی اور قرآن بھی دونوں سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اس مومن بندے کے لیے کہ میں نے اس کو روکا کھانے سے اور پینے سے اور لذتوں سے اور یہ رکا، اور میں نے روکا اس کو رات کو سونے سے اور یہ رکا، تو سفارش کریں گے اس بندے کی درجات کی بلندی کے لیے اور اس بندے کی جنت میں دخول کے لیے۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی جو پہلی رات ہے وہ جنت اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں بندوں کے لیے، اور آخری رات تک وہ بند نہیں کیے جاتے ہیں۔ جو بندے رات میں نماز پڑھیں، جو بندے رات میں نماز پڑھیں ان کا خاص طور پہ ذکر یہ ہے کہ وہ ان کے ہر سجدے کے عوض ان کو 700 ایک جگہ لکھا ہے، 1700 ایک جگہ لکھا ہے کہ ہر سجدے کے عوض 700 یا 1700 نیکیاں ان کو عطا ہوتی ہیں، اور جنت میں ان کے لیے یاقوت کا مکان تیار کیا جاتا ہے جس میں 70,000 در قوت سرخ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھا تو آخری دن تک کے لیے وہ گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے، اور ہر روزے کے عوض جنت کے اندر ایک محل بھی عطا ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑا سایہ دار درخت ہر سجدے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس مومن بندے کے لیے لگا دیتے ہیں، سبحان اللہ، جس کی مسافت جو ہے وہ کئی سال کے برابر لکھی گئی ہے۔ تو یہ سارے وہ انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مطلب کھول دیا ہے سب کچھ سامنے۔ اسی طرح سے روزے کو ڈھال فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صرف بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو رکھے اسے چاہیے کہ لغو سے بھی اعتراض کرے، فحش سے بھی اعتراض کرے، اور یہ کہ لڑائی جھگڑوں سے اور فساد والی چیزوں سے اور جہالت سے بالکل دور رہے، اور اگر کوئی لڑائی سے تمہارے لیے آمادہ ہو اور تم سے لڑنا چاہے تو تم سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی روزے کے معنی ہے کہ تم نے خاموشی اختیار کرنی ہے اور دور رہنا ہے تمام لغویات سے، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اسے اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ وہ جو ہے کھانا اور پینا اپنا جو ہے وہ چھوڑ دے، پیاس کی ضرورت نہیں، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں ہر روز حضور نور علیہ السلام نے فرمایا ارشاد کہ افطار کے وقت اللہ کی طرف سے 10 لاکھ بندے دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے ہر کوئی دوزخ کا مستحق ہوتا ہے، ایسے بندے آزاد فرماتا ہے اللہ، اور جمعے کے دن اور رات کو شب جمعہ کو ہر ساعت جو ہے وہ 1000 در 1000 بندوں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرماتا ہے، اور جو آخری دن ہوتا ہے رمضان مبارک کا اس دن تو پھر اتنی ہی تعداد میں جتنی پورے مہینے کی دن اور راتوں کے اندر اللہ نے خلاصی عطا فرمائی، اس آخری دن اللہ اس تعداد کے برابر جو ہے وہ آزاد فرماتے ہیں ان کا جو دوزخ کی مستحق تھے۔ تو یہ کثیر روزے کی اہمیت کی اور فضیلت کی جو ہمیں ملتی ہیں حدیث مبارکہ، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن یہ کہ کم سے کم اس کو ہم بنیاد بناتے ہوئے اس مہینے کو لے کر آگے چلیں۔ سبحان اللہ۔ اور اتنی پیاری گفتگو سعدیہ انصاری صاحبہ نے ارشاد فرمائی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ سوال آپ سے پوچھنا بھی پڑ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا یہ پورے سال کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، ہماری ایک مضبوط ٹریننگ ہو جاتی ہے اس ماہ مبارک میں، لیکن پھر بھی بہت سے بد نصیب لوگ ہیں جو غفلتوں میں پڑے ہیں، جو کوتاہیاں کر رہے ہیں اس ماہ مبارک کے تعلق سے۔ تو میں چاہوں گی کہ ان کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گی ڈاکٹر صاحبہ ان کوتاہیوں کے حوالے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے اور یہ سنہری موقع عطا فرما رہا ہے، پھر بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ یہ بالکل مجھے آپ کی بات سے وہ آیت مبارکہ ذہن میں آ رہی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ یہ والی آیت مبارکہ خیر مجھے ڈیلی روٹین میں بہت دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے یہ والی آیت پڑھوں کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہمیں موقع دیے جا رہے ہیں۔ یعنی کیا دنیا میں کبھی آپ نے سنا کہ کہا جائے کہ یہ اس دن اگر یہ تم کام کر لوگے ہمیں بل پے کرنا ہے فار ایگزامپل، اور ہمارے اوپر وہ لائبلٹی ہے، اور وہ کوئی ڈیٹ دے دی جائے کہ اگر اس دن آپ نے پے کر دیا تو 1000 ٹائمز یا چلو 10% رعایت مل جائے گی، جو سہولیات ہیں وہ ہیں۔ یا آپ نے کوئی جرم کیا ہے اور کوئی قانون آپ سے کہے کہ اس دن
آپ کو معافی مل جائے گی اگر آپ نے معافی مانگ لی. جی اگر یہ دنیا میں ہو رہا ہوتا تو ہم لپک پڑتے اس بھاگ پر، کے ٹوٹ دوڑ پڑتے. کے جاتے. دنیا میں کہیں پہ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، کوئی آفر ملتی ہے، تھوڑا سا آج کل تو آٹے کے مسئلے بنے ہوئے، آپ دیکھتے ہیں کہیں آٹا بک رہا ہے اور ایک لمبی سڑک پر آپ کو نظر آتی ہے، لمبی لائن ہے، کیا ہو رہا ہے بھئی؟ ذرا سا سستا بک رہا ہے. انسان اتنا غافل ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو جسم اور روح کی بلیدگی، پاکیزگی کا حکم دیا تو فرمایا کہ یہ مہینہ ہے، اس میں آپ اگر ایک دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب آ جائیں گے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں گے تو وہ تقویٰ کی راہیں بھی آپ کے لیے اس پر چلنا باقی 11 مہینوں میں یا عمر بھر میں آسان فرما دیں گے، اور ایک ایک نیکی کا کئی گنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. اور ہمیں حکم بھی دیا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ تمہارے لیے رحمت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح تعلیمات میں فرمایا کہ جو اس ماہ میں محروم رہ جاتا ہے اور جو اس کا ایک بھی روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ اگر وہ عمر بھر بھی روزے رکھتا رہے تو وہ اس کی تلافی میں تو وہ اس اجر کو نہیں پا سکتا جو اس نے بغیر کسی سبب کے چھوڑ دیا تھا. اور ایک پیاری حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے اور ہر ممبر کی سیڑھی پر آپ نے آمین 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 فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا ہم نے آپ سے پہلے کبھی نہیں سنا. آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے میرے پاس حاضر ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ناک کو خاک آلود کرے یا اس کو رسوا کرے، یا بعض ترجموں میں ہے کہ اس پر اپنا عذاب بھیجے یا اپنی رحمت سے دور کر دے اس کو، کہ جو ماہ رمضان کا مہینہ پالے پھر بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ آپ نے میرے بہت سارے حقوق کی تلافی، وہ بہت سارے حقوق مارے، لیکن میں آپ سے کہتی ہوں آج آ جائیں گی تو معاف کر دوں گی، اور پھر بھی نہیں پہنچوں. تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی یا ان کی خدمت نہ کرنا اور اللہ کے حبیب کا ذکر سن کر اس پر درود نہ بھیجنا اور ماہ رمضان کے روزے جان بوجھ کر چھوڑ دینا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی رحمت سے اس کو دور کر دوں گا، اور اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں آمین کہ ایسا ہی ہو. تو ہم سراسر خسارے میں رہیں گے اگر ہم نے اس ماہ کی قدر قیمت نہ جانی، اور یقینی طور پر یہ بڑی بدبختی کی بات ہوگی کہ آپ کو کئی گناہ وہ چیزیں مل رہی ہیں جس کے آپ محتاج ہیں. یعنی یہ آپشنل نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں بخشے جائیں گے گناہ تو کیا ہوگا، اللہ کی رحمت نہیں نصیب ہوگی معاذ اللہ تو کیا فرق پڑے گا. ہم قدم قدم پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. تو یہ موقع ہے بھرپور لے لینے کا. جہاں دوزخ کے دروازے بند ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ اب جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایفرٹس کرو، کوشش کرو، تم انشاءاللہ جنت میں ہی جاؤ گے. اور بے شک بلا شبہ ہم اللہ کے محتاج ہیں اور اسی پروردگار عالم کے محتاج رہنا چاہتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں کبھی کسی اور کے در پر نہ جانا پڑے، تیرے ہی در پر حاضر ہوں. جناب ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حاضر ہے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک کی آمد کے تعلق سے جناب پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر. مہمان شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس کے آمد کے تعلق سے، فیوز و برکات کے تعلق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے تعلق سے گفتگو فرما رہی ہیں. سعدیہ انصاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں. سعدیہ آپ جس طرح سے گفتگو کی جا رہی تھی، ابھی ظاہر ان لوگوں کا ذکر کیا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو کوتاہیاں کرتے ہیں، اس بابرکت مہینے کو اس طرح سے حاصل نہیں کرتے جیسا کہ اس کا حق ہے ادا کرنے کا. اب میں چاہوں گی آپ ارشاد فرما دیجئے ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے کیسے پوری طرح مکمل طور پر مستفید ہو جائیں، کن باتوں پر عمل کریں، کن باتوں کا خیال رکھیں. میں چاہوں گی وہ ضروری باتیں آپ ارشاد فرما دیجئے. بالکل زینب، اس احساس کو اپنے اندر، میں وہی کہتی نا تجدید عہد کا مہینہ ہے، اور اس احساس کو اپنے اندر ابھارنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اس کو اپنے ساتھ جمائے رکھنا ہے کہ مجھے ہر لمحہ جو اس کا ملنے والا ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ آئندہ میسر ہو یا نہ ہو. تو لہٰذا اس مہینے کا بہت عزت، احترام، استقبال ان دا سینس کہ جو کام آپ کے، کیونکہ عید سعید بھی اس کے بعد آ رہی ہے، اور آپ کے رمضان مبارک میں بھی جو آپ کے افطار کے اور سحری کے جو طریقے ہیں وہ سارے، اور جو آپ کا سامان لانا اور ان کو سجانا اور بنانا،
تو وہ سارا کچھ ہمیں اپنے ذہن میں رہتے ہوئے اس کی تیاری کرنی ہے. یہ تو ایک چیز ہے, چاہے وہ مرد حضرات ہوں, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے صحیح. وہ خواتین ہوں. ایک تو اپنے گھر کے ماحول کو جو ہمیں بنانا ہوتا ہے نا مستفید ہونے کے لیے, کہ تاکہ بچے بھی اس کا اثر لیں اور اس طرف بڑھیں آگے, اور ذوق و شوق سے وہ روزے بھی رکھیں اور اس کی طرف بڑھیں بھی. اگر ان کو مقصد زندگی پتہ ہو, اگر ان کو مقصد روزہ پتہ ہو, اگر ان کو اس مہینے کا بہت کچھ سکھایا گیا ہو اور سکھائے جائیں ہم, تو اس سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں. محض اللہ کے حکم کے تابع ہو کر مباح اور پاکیزہ چیزوں سے بچنا وہ نہیں ہے, بلکہ تمام ممنوعات, تمام محرمات سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. بچوں کو بھی اس کے بارے میں بتلانا ہے. جیسے بعض لوگ میں دیکھتی ہوں ٹی وی دیکھ کر سارا دن گزارتے ہیں, یا بعض لوگ لٹرلی ظہر کے لیے اٹھتے ہیں, پھر واپس ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد عصر کے بعد اٹھتے ہیں. وہ مطلب بالکل عین وقت کے اوپر. تو وہ آپ نے وہ جو سب کچھ پانے کے جو لمحات تھے وہ آپ نے کھو دیے, دن کے بھی, اور پھر وہ رات کے وقت بھی آپ نے اس طرح کا آپ نے عبادتیں. اور پھر وہ کہتے ہیں سونا بھی عبادت ہے. سونا بے شک عبادت ہے, تو اس کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا دن کا قیلولہ فرمایا ہے کہ رات کی تیاری کرو دن کے قیلولے سے. اسی طرح سے حرام اور نجس سے آنکھوں کا ہمارے روزہ رکھنا ہے. ہمیں ہر عضو کو ہمارے جسم کو روزہ ہے, ہمارے ہاتھوں کا بھی ہے, ہماری آنکھوں کا بھی ہے, ہمارے کانوں کا بھی ہے, ہماری زبان کا بھی ہے, ہر چیز کا روزہ ہے ہمارے. ہم جان لیں صرف معدے کا نہیں ہے. تو آنکھوں کو بھی ہم نے یہ لغویات کو دیکھنے سے, اور انٹرنیٹ کے سارا دن فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں, یا انٹرنیٹ پہ لگے ہوئے ہیں, یا ٹی وی پہ لگے ہیں, یا ڈراماز میں لگے ہیں, یا ڈفرینٹ فلموں پہ لگے ہوئے ہیں, نیٹ فلکس کی نہیں, بلکہ یہ قیمتی لمحات ہیں. تو فائدہ اسی طرح اٹھا سکیں گے کہ جانیں کہ آج ہمارا ہر چیز کا روزہ ہے. اسی طرح کانوں سے کوئی لغویات نہیں سننی, کسی کی غیبت کوئی کر رہا ہے, کوئی چغل خوری ہو رہی ہے, آپ نے اپنے کانوں کو بند کر لینا ہے. اتنی حد تک دیکھیے, اللہ تو آپ کی نیت دیکھ رہا ہے, اور آپ کے عمل کو پھر وہ اس نیت کے اوپر دار و مدار ہے نا. تو وہ اپنے آپ کو تیار کرنا بہت ضروری ہے, اور جاننا بہت ضروری ہے. اسی طرح زبان سے صرف اللہ کا ذکر رہے, استغفار رہے, لا حول ولا قوت الا باللہ رہے, درود پاک کا جو ہے وہ ورد رہے اس پر, اور 1000 اللہ کی تسبیحات اور وہ ہیں جو اسماء ہم ان کا ورد رکھ سکتے ہیں. تو اس سے بھی ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہے کہ ایک نفلی عبادت کا برابر فرض کی برابر جو ہے اجر ہے, اور ایک نیکی کا 7000 تک گناہ تک, 700 سے 7000 تک جو ہے ثواب اس کا مل رہا ہے ہمیں. تو ہمیں کیسے ان لمحوں کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ دوسرے یہ کہ دیکھیے قرآن آپ کو بار بار جو ہے توجہ اس طرف لا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں دنیا کی آسائشیں, اس کا آرام اور لذتیں کہیں غافل نہ کر دیں. یہی تو وہ غفلت ہے جس سے نکلنے کی ہمیں اس مہینے میں صحیح بھی کرنی ہے, کوشش بھی کرنی ہے, اور اس میں محنت اور جد و جہد کرنی ہے. بے شک یہی تو وہ نفسانی خواہشات سے جہاد اکبر ہے, جس میں ہمیں غفلتوں کو پیچھے اور شیطانی تمام جو عملیات ہیں ان کو دور اپنے سے کرنا ہے, اور جاننا ہے کہ ہمیں کس طرح سے. دوسرے یہ کہ یہ سادگی کا دین ہے, ہمیں شہر میں بھی اور افطار میں سادگی کی کیفیات کو اپنانا ہے. اگر ہم افطار بھیج بھی رہے ہیں مسجدوں میں اور پڑوسیوں میں, اگر ہم بلا بھی رہے ہیں اپنے گھر پہ, سادگی کو ہم نے اپنانا ہے, تاکہ ہم دوسروں کی خدمت بھی کر سکیں, اللہ کی بارگاہ میں بھی ہمارا ایک وہ جو ہو. پھر یہ کہ تقویٰ اور تزکیہ یہ صرف چند لمحوں کی چیز نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتی کہ چند نقطے لگ گئے ہیں اللہ کے نور کے, بس وہ کافی ہے, نہیں, اس کو بڑھاتے رہنا ہمارا. اس لیے 30 دن ہمیں دیے, اس لیے 30 راتیں یا 29 راتیں دیے کہ اس کو کانسٹنٹ ایک جو ہے نا اس کا ایوولوشن رہے, اس کا ارتقاء رہے, اس سے جڑے رہیں اور اس میں ترقی لیتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ بس جی میں نے تقویٰ بھی جان لیا, پرہیزگاری بھی جان لی میں نے, یہ چھوٹا علم نہیں ہے, اس کو محدود نہ کریں. ٹھہرنا نہیں ہے, ٹھہرنا نہیں ہے, بڑھتے چلے جانا ہے. یہ ایک مومن کا عزم ہے کہ مومن اللہ کا سپاہی ہے, اور اس کو اس منزل مقصود پر اللہ تعالیٰ پہنچا دے جہاں وہ چاہتا ہے کہ مومن پہنچے. بے شک, اور کچھ نہ کچھ صحیح کوئی کوشش ایسی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ, ہم نے یہ دونوں رویے دیکھنے میں ہمیں ملتے ہیں معاشرے میں. اب نئی نسل کی اگر بات کی جائے, بعض بچے بہت لگاوٹ کے ساتھ روزے بھی رکھتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو غفلت کا شکار ہیں. نئی نسل میں روزوں کی طرف کیسے رغبت دلائی جائے, کیسے ان کی طرف بڑھاوا ان کو دیا جائے, کیسے ہم اپنی ذمہ داری کہاں کہاں اس کو پوری کر سکتے ہیں, یہ ارشاد فرما دیجیے. دیکھیں یہ تو بہت ہی تفصیل طلب سوال ہے, لیکن میں مختصر جواب دینا چاہوں گی.
پہلے اسٹیج یہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں ہمارے بچے وہی کرتے ہیں. صحیح آپ نے ابھی ہم یہ بات بھی کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ ہمارے گھروں کے بچے ضد کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی عمروں میں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی تم بہت چھوٹے ہو. تو بیسک پوائنٹ یہ کہ چونکہ وہ ہمیں روزہ رکھتے دیکھ رہے ہیں تو انہیں بھی شوق ہے, اور کہیں اس کے برعکس ہے, اور جہاں اس کے برعکس ہے بڑے پرواہ نہیں کر رہے تو بچے بھی نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو بچے آج نئی نسل دین سے, عبادات سے, اسلامی ریچول سے دور ہو رہی ہے, تو اس میں بہت بڑی جو مسٹیک ہے, بہت بڑی ذمہ داری خود ہماری ہے کہ ہم نے بچپن سے انہیں سکھایا کیا ہے. اب یہ بہت لمبی ایک ڈیبیٹ تھی, لیکن یہ کہ ہم ان کے مائنڈ میں چھوٹی سی عمر سے کیا ڈال رہے ہیں. ہم ڈال رہے ہیں کہ تمہیں اسکول میں اچھے مارکس لینے, تمہیں گریڈز اچھے کرنے ہیں, تمہیں یہ بھی یاد کرنا ہے, یہ بھی یاد کرنا ہے. آخر تک پورے سال تو ہم ان کو اسکول کی پڑھائی کی اہمیت بیان کرتے رہتے ہیں. اب ماہ رمضان میں آ کر یا باقی کبھی بڑھاپے میں آ کے, جب میں نے دیکھا ہے والدین بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں بالکل ہاتھوں سے نکل چکی ہوتی ہیں, اس لمحے انہیں ریئلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کیا, یہ بچے تو دین کی طرف ہیں ہی نہیں, یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ, اللہ اس کے رسول, یہ ساری ہماری جو ہے نا, یہ کہہ لے جیسا کسی اونٹ کو یا گھوڑے کو کھونٹے سے باندھ دیتے ہیں, ہمارے کھونٹے ہیں عبادات. اگر بچپن سے ہم ان ریچولز کے عادی نہیں ہوں گے تو بڑے ہو کر ہم کس حد تک چلے جائیں گے کوئی یہ بتا نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, تمہاری ذمہ داری ہے اے ایمان والو, تم خود کو اور اپنے بچوں کو, گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے یا اس کی ناراضگی یا جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو بچوں کو موٹیویٹ کرنا, انہیں یہ جیسے ہم باقی چیزوں کے لالچ دیتے ہیں, تو اچھا میں نے دیکھا اس بات سے بچے بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں. آپ اس کو بتاؤ نا, اگر یہ کام تم ماہ رمضان میں کرو گے تو اتنے ٹائم زیادہ تمہیں اس کے ریوارڈز مل جائیں گے. ہر انسان کی فطرت میں لالچ ہے اور یہ پازیٹیو ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ انہیں بتائیں کہ یہ دیکھو اتنا زیادہ ثواب مل جائے گا. اسی طرح جو چھوٹی عمر سے بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی ایج دیکھ لیں کیا ہے. تو آپ ان کے, جیسے ہمارے ہاں ہوتا تھا کہ 2 روزے ایک دن میں رکھوائے جاتے تھے کہ 7 سال کا بھی نہیں ہے ابھی یہ بچہ, ان کو منع مت کریں, کیونکہ جس لمحے وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے اس کا مطلب وہ ریڈی ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کہتے ہیں نا چھوٹے بچے کو جب وہ سالڈز پر آتا ہے ملک سے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مانگ رہا ہے اٹ مینز اس کی باڈی ریڈی ہے ہضم کرنے کے لیے. تو ایسے ہی جب بچہ نماز کے لیے یا روزے کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے, تو اس کا مطلب کہ وہ مینٹلی پریپیئر ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کر سکتا ہے یا نہیں. بلا وجہ طرز کھا کر جب آپ اس کو اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں صبح 6 بجے, وین 7 بجے آ رہی ہوتی ہے, تب تو آپ اس کو ترس نہیں اس پر کھا رہے. تو یہ ایک چیز کریں. دوسرا یہ کہ جو تھوڑے بڑے بچے ہیں جیسے ہماری نوجوان نسل, ان کو تو آج کل کریز ہے اپنی سلمنگ کا, اپنی فٹنس کا. تو دنیا آج اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ دنیا کا بیسٹ وے جو ہے وہ کیلوریز کو برن کرنے کے لیے, فٹنس کے لیے, بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے, انٹرمیٹنٹ اور دوسری طرح طرح کی, اس میں ڈاکٹر کہہ رہے فاسٹ کریں. غیر مسلم تو کریزی ہو گئے اس بات کے لیے, اور ہم مسلمان ہو کر اس چیز سے غافل ہیں. تو دونوں پہلو ان کو بتائیے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی, کہ ان کو بتائیے کہ ہمارا دین, یہ جو آج تم ریسرچ پڑھ رہے ہو, یہ 1400 سال پہلے, بلکہ اس سے بھی پہلے, روزہ تو ہمیشہ ہر امت میں ہی رہا, یہ بتا چکا ہے. تو جب آپ انہیں موٹیویٹ کریں گے, انہیں بتائیں گے کہ تمہارے پاس اپرچونٹی ہے, کہ جو پورے سال تم نے کوتاہیاں کی ہیں یہ بھی معاف ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ تمہیں بہت اجر بھی مل جائے گا, تمہاری صحت بھی بڑھ جائے گی. کہتے رہیں اور خود عمل کریں تو قطرہ قطرہ بھی ٹپکتا رہتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. بڑی پیاری مثال آپ نے ارشاد فرمائی ہے. تو یعنی کہ والدین اپنے جو ہے فرائض ہیں وہ انجام دے, والدین بچوں کو ترغیب دلائیں. اسکول میں ہیں بچے تو اساتذہ, پھر اگر بڑی کلاسز میں ہیں تو ان کو ظاہر ہے میڈیا کا کیونکہ بہت اہم کردار ہوتا ہے, تو ایسے ڈرامے یا ایسے چھوٹے چھوٹے جو میسیجز ہوتے ہیں, پبلک سروس میسیجز, وہ دکھائے جائیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بچوں میں جو ہے یا نئی نسل میں ترغیب پیدا ہوگی روزوں کے تعلق سے. سعدیہ انصاری صاحبہ, لاسٹ میں کوئی میسیج ہمارے بچوں کو دینا چاہیں, نئی نسل کو, خواتین کو؟ بالکل زینب, میں اس بات کو بتلانا چاہوں گی کہ سائنٹیفکلی ہر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت, ہمارے پوسچرز, ہماری عبادتیں, ہمارا سب کچھ پروو ہو رہا ہے. اللہ کے واسطے آپ میڈیکلی اور سائنٹیفکلی بکس کے اندر جا کے دیکھیے, ایوری تھنگ از دیر آن انٹرنیٹ ایز ویل. یہ جب ہر چیز سائنس پروو کر رہی ہے, ہماری ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, میں کہتی ہوں مطلب حیران کن حد تک. تو آپ اسی طرح سے بچوں کو جو ہے نا لا سکتے ہیں اس دین کی طرف, کہ ان کو چاہیے ایک ماڈرن اس کا ایکسپلینیشن. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صاحبہ, بس میں عرض کرنا چاہتی ہوں خصوصی طور پر اپنی بہنوں سے کہ ماہ رمضان مبارک میں
اپنے باورچی خانے میں بہت زیادہ انرجی اور بہت زیادہ وقت صرف کرنے کے بجائے یہ ٹائم پہلے مینیج کر لیجئے. اور یہ مہینہ کثرت سے عبادت کا ہے. یہ چھولے سموسے اور پکوڑے اور دہی بڑے آپ رمضان مبارک کے بعد بھی کھا سکتے. میری اس بات سے سب ایگری نہیں کرتے, بہرحال میں پھر بھی کہوں گی کہ یہ چیزیں تو پھر بھی اویلیبل ہوں گی, لیکن اس ایکسٹرا آپ کے دسترخوان کو سجانے میں جو آپ کی انرجی لگ جاتی ہے اور وقت لگ جاتا ہے, تو تھکاوٹ کی وجہ سے اور ٹائم شارٹ ہو جانے کی وجہ سے آپ ان عبادات پر فوکس نہیں کر سکتے جس کا کئی ہزار گنا تک اجر مل سکتا تھا. آپ کی بات ہماری بہنیں سنتی بھی ہیں اور عمل بھی کرتی ہیں, کوشش کرتی ہیں. کافی آپ کی بات میں جو تاثر کن لہجہ ہے متاثر کرتا ہے. دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ بس لاسٹ میں کہنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دین ہمیں دیا ہے, اتنی آسانیاں ہیں اس دین میں. اگر آپ نماز کے تعلق سے دیکھ لیجئے, روزوں کے تعلق سے دیکھ لیجئے, تو یہ بہت پیارا دین ہے. اللہ رب العزت کی بے شمار ہم کس طرح اس رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. تو بس یہ تمام جو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہماری مہمان شخصیات نے بھی کی ہیں, تو رمضان کا اہتمام اس طرح سے کیجئے, لوگوں کو کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے. کہیں آپ ضرور دیکھیے گا افطار میں, خاص طور پر سحری میں کہیں کسی کو ضرورت ہے تو ان کی ضرورتوں کو پورا کیجئے گا. اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اور بالخصوص آپ دیکھیں کہ پچھلے رمضان بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس وقت ہمارے ساتھ نہیں, تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ یہ رمضان عطا فرمائے. ہمیں نہیں پتا, ابھی بھی کچھ دن ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اس میں داخل ہو سکیں گے یا نہیں. صحت دے اللہ تعالی سب کو, زندگی صحت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں داخل فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.